بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا، قیمے خون کے ٹکڑے نکلے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا کہ اس میں قے کریں، یعنی پلٹی کریں۔ ہر ایک کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے۔ لوگ اس ماجرے سے حیران ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے جو خدائے تعالی نے حلال کی ہیں روزہ رکھا، اور جو اس نے حرام کی ہیں اس سے روزہ توڑا، یعنی کسی کی غیبت کی ہے، اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے، یہ بات جان کے روزے کی 3 درجے ہیں۔ روزہ ایک عوام کا روزہ، دوسرے خواص کا روزہ، تیسرے خاص الخواص کا۔ عوام کا روزہ وہ ہے جس کا بیان ہم کئی بار کر چکے۔ کھانے پینے جمع کرنے سے باز رہنا اس کا انتہائی مرتبہ ہے، اور یہ روزے کا ادنا درجہ ہے۔ خاص الخواص کا روزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ما سوائے اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے، اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہراً باطناً روزہ رکھے اور الگ رہے۔ جب کلام الہی اور اس کے متعلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے گا تو وہ روزہ کھل جائے گا، اور غرض دنیاوی کا خیال کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن اس روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ مگر وہ دنیا جو دین میں مددگار ہو فی الحقیقت دنیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے کہ میں افطاری کیسے شام کو کروں تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان شریف میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس شخص کو اس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقین کا ہے، ہر ایک اس مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جمع کرنا نہ چھوڑ دے، بلکہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشائستہ سے بچائے، تمام جسم کو ان تمام چیزوں سے بچائے، اور یہ روزہ 6 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہیں، خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جو شخص خوف خدا کے تحت اس سے بچے گا اسے ایمان کا ایسا لباس عطا فرمایا جائے گا جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں روزہ کو توڑ ڈالتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 سخن چینی، نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا، بات پہ ذرا سی بات پہ قسم کھانا، اور نمبر 5 شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا۔ دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے یہ ہے کہ بیہودہ گوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کو بچائے، ذکر الہی یا تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے یا خاموش رہے،
بحث اور جھگڑا بیہودہ گوئی میں دخل ہے، لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں روزہ عوام کو بھی باطل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزے میں جو غیبت کی جاتی ہے اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ٹوٹنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ کان سے بری بات نہ سنے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ جو بات کہنا نہ چاہیے وہ سننا بھی نہیں چاہیے۔ غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے۔ چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے۔ جو روزہ دار ایسے برے کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار ہونے سے تو پرہیز کرے لیکن زہر کھائے، کیونکہ گناہ زہر ہے اور طعام غذا ہے مگر زیادہ کھانے میں نقصان ہے، ہاں اصل غذا مضر نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا روزہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پانچویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور شبہ کی چیز نہ کھائے، نیز حلال خالص بھی بہت نہ کھائے، اس لیے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھا لے گا تو کیا فائدہ۔ روزے سے مقصود تو خواہشات کا توڑنا ہے، اور دوبارہ کا کھانا ایک ہی بار کھا لینا خواہش میں اضافہ کرتا ہے، خصوصاً جب طرح طرح کا کھانا ہو اور جب تک معدہ خالی نہ رہے گا دل صاف نہ ہوگا۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے، جاگتا رہے تاکہ بھوک اور کمزوری کا اثر محسوس کرے۔ جب رات کو تھوڑا کھانا کھا کے جلدی نہ سو جائے گا تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھرا ہوا برتن معدے سے بدتر نہیں ہے۔ چھٹے یہ کہ افطار کے بعد اس کا دل اس خیال میں رہے کہ نامعلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے تاکہ اس کے بندے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ ایک گروہ سبقت لے گیا اور ایک گروہ پیچھے رہ گیا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنستے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانتے۔ قسم خدا کی اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جس کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جس کی عبادت نامقبول ہے وہ رنج میں مشغول ہو جائیں اور کوئی ہنسی کھیل میں مصروف نہ ہو۔ اے پیارے دوستو، ان سب باتوں سے تو نے یہ پہچانا کہ جو شخص روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اکتفا کرے اس کا روزہ ایک صورت بے روح ہے۔ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فرشتوں کے مانند بنائے کہ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہوتی اور چار پایوں کی خواہش غالب ہے، اسی لیے وہ ملائکہ سے دور ہیں، اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو وہ بھی جانوروں کے مرتبے میں ہے۔ جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تو اس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر لی، اسی وجہ سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے، مکان میں نہیں، اور فرشتے حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا۔ جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا اور جو جی چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی، ضعیف نہیں ہوگی اور روزے کی روح حاصل نہیں ہوگی۔ یہ روزے کی خاص فضیلتیں ہیں، ان خاص فضیلتوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اور ان باتوں کو سننا چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب تک ان باتوں کو پہنچانا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے اس رمضان المبارک کا احترام کرنے، ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔